معاف بار بار کیا کرو، لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں کسی سہارے کے انتظار میں نہ رہے، اپنے لیے صرف صبر اور ہمت دعا میں مانگے۔ سہارا وقتی ہوگا اور احسان الگ، چاہے وہ احسان نہ بھی جتائے، لیکن ذہنی سکون اور دلی راحت نہیں دے سکتا، جو کہ صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہی صبر الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ کسی سے جلو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت اللہ تعالی کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا
مجرمانہ خیانت ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، دعا وہ طاقت رکھتی ہے۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ وقتی ہار یا کسی کا غم تکلیف میں اپنے اللہ سے کبھی شکوہ مت کریں، کیونکہ جو وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی ہو وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ جسے اللہ نے استغفار کی توفیق دی ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو اللہ شکر کی توفیق دے وہ نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملوں میں خود بخود دل ڈرتا رہتا ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ معاف بار بار کیا کرو، لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں کسی سہارے کے انتظار میں نہ رہے، اپنے لیے صرف صبر اور ہمت دعا میں مانگے۔ سہارا وقتی ہوگا اور احسان الگ، چاہے وہ احسان نہ بھی جتائے، لیکن ذہنی سکون اور دلی راحت نہیں دے سکتا، جو کہ صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہی صبر الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔